السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ جناب، ڈائز پر تشریف فرما کانگریس کے پورو ودھایک بہت سینئر منتری جناب موہت صاحب، ہمارے شہر لکھنؤ کے بہترین کالج کی وائس چانسلر جناب وسیم صاحب، آپ شان ہیں ہمارے شہر کی، ہمارے یو پی کی، ہمارے بزرگ ہم سب کے رہنما جناب عاطف خان صاحب، مولانا حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب، حضرت مولانا جہانگیر قاسمی صاحب، حضرت مولانا نعیم الرحمان صاحب، اور ایک ہم سب کے بڑے رہنما جو یہاں موجود نہیں ہیں، جو ہمارے شہر کی شان ہے، جو ہمارے شہر کے ہندو اور مسلمانوں دونوں کی پہچان ہے، ہم سب کے سیاسی اور مذہبی مسائل کو حل کرنے والے، میں تو ان کی بہت عزت کرتا ہوں، وہ ہمارے رہنما بھی ہیں، ہمارے مینٹور بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت لوگ ان کا وہ احترام کرتے ہیں جس احترام کے وہ قابل ہیں، جناب خالد رشید فرنگی محلی صاحب جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور اس پروگرام کے لیے مجھے یہاں بلانے والے جناب سلطان شاکر ہاشمی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اتنے معزز لوگوں میں بولنے کا، اور اس پروگرام کی صدارت کر رہے عالی جناب جسٹس عطاء الرحمان صاحب۔ میں مذہبی آدمی نہیں، میں سیاسی آدمی ہوں، تو میں بات بھی ویسے ہی کروں۔ آپ نے کتاب لکھی بہت اچھی، لیکن آج کے ہندوستان میں مذہبی مسائل سے زیادہ بڑے ہمارے اپنے مسلمانوں کے سیاسی مسائل۔ ہماری پرابلمز ہیں تو سالو بھی ہمیں کو کرنا ہے، اور سالو تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس پہ بات نہیں کریں گے۔ میں جناب ہمارے بزرگ عبدالعلی فاروقی صاحب قبلہ نے، میں نے آپ کا نام اس لیے آخر میں لیا کہ آپ نے ایک بات کہی تھی شاکر صاحب کے لیے کہ ان کا فوٹو دیکھا تھا جوانی میں، تو ایک شعر ہے، ہم لوگ تو ایسے ہی شعر پڑھتے ہیں۔ شاکر صاحب، حضرت آپ کی توجہ چاہوں گا کہ فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، کھلونے عشق خدا خدا۔ تو جب کہ آپ نے تصویر دیکھی تھی وہ تب کی بات تھی، آج تو خدا خدا والا ہے۔ لیکن یہ دل کی تکلیف بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار اور سرکار سے پیسے لے کر کام کرنے والے ان کے کارندے مسلمانوں کو دو طرف سے بدنام کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے مذہب کی کمیاں نکال کر ناجائز طریقے سے جو کمیاں نہیں ہیں ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا مذہب دنیا کا سب سے خراب مذہب ہے، تمہارے قانون دنیا کے سب سے خراب قانون۔ ہم لوگ کو احساس کمتری کا شکار کیا جا رہا ہے، اور ذمہ داری ہماری ہی ہے ان کی باتوں کا جواب دینا۔ میں دو اپنے اوپر بیتی ہوئی کچھ حادثے کہہ لیجئے، گھٹنا کہہ لیجئے، میں آپ کے سامنے یہاں بتانا چاہ رہا ہوں۔ 2016 یا 15 کی بات ہے، دلی میں اسلامک سینٹر میں ایک پروگرام میں موجود تھا، تو میں نے کچھ لائنیں بولی تو اس میں سے بیچ میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے، اپنے ہی بھائی تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا آپ یہ باتیں جو بول رہے ہیں آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں۔ میں نے کہا بڑے کمال کا کر ہے آپ کی، آپ نے تو ایسا سوال پوچھا جواب بھی میرے پاس، پہلے نہیں بتانا پڑے گا آپ کو آپ کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے دوسرا طنز کیا کہ آپ کو اپنا عقیدہ بتانا پڑے گا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔
کہ آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ حنفی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں. تو میں نے کہا جب آپ کے سب سوال ختم ہو جائے تب مجھے جواب دینے دیجیے. کہنے نہیں آپ اس کو جواب دیجیے. تو میں نے کہا صاحب اگر رسول اللہ شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں، رسول اللہ اگر سنی تھے تو میں سنی ہوں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی یا وہابی یا اہل حدیث تھے یا بریلوی تھے تو میں ہوں، وہ ہوں. اب آپ ڈیسائیڈ کر لیجیے کہ رسول اللہ کیا ہے. میں ان کا ایک خادم ہوں، ان کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں. آپ یہ طے کر لیجیے آپ کیا ہیں. اور ایک حضرت ابھی 2016-17 میں ایک ٹرپل طلاق پہ قانون نہیں آیا تھا، تو اس ٹرپل طلاق کے اوپر بحث بہت ہوتی تھی. ہندوستان کا ایک سب سے بدتمیز و بدترین ایڈیٹر، میں ان کے چینلز پہ نہیں جاتا، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہو لوگوں نے نہ سنا ہو. تو وہ ایڈیٹر صاحب اتنے بدتمیز تھے کہ وہ بحث کے بیچ میں ہی کچھ علماء بھی بیٹھے تھے، میں نام لینا چاہ رہا ہوں. اس نے ایک دم سے تنقید کرنا شروع کر دی، تمہارا کوئی مذہب ہے؟ کوئی مذہب ہے تمہارا؟ یہ تمہارا مذہب ہے؟ تمہارے کیا 14 سال کی لڑکی سے شادی ہوتی ہے، 13 سال کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں؟ اشارہ اس کا دوسری طرف تھا. اور وہ اس طرح سے ہم لوگ اس طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جیسے باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو اس کے چینلز کو پوری دنیا میں مسلمان ہندی بھاشی لوگ سن رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا اندر سے انکمفرٹیبل سا فیل کریں. تو لوگ اس کا جواب نہیں دے رہے، کریں نہیں بتاؤ تم کو جواب دینا پڑے گا مولانا. تو میں نے کہا حضرت میں اگر چاہوں تو میں اگر آپ بہتر کرتے تو جواب دے دوں. کریں گا آپ؟ میں نے قلم اٹھائیے ہو، کاغذ اٹھائیے ہو. میں نے کہا پوری دنیا میں جتنے ملک ہیں ہر ملک میں 2 قانون ہیں. ایک اس ملک کا سیکولر قانون جس سے سرکار چلتی ہے، اور دوسرا اس ملک میں رہنے والے لوگوں کا دھارمک قانون. امریکہ میں بھی ان کا تفینہ جو ہوگا، ان کی شادیاں ہوں گی، وہ ان کے کرسچن قانون سے ہوں گی، ان کا دھارمک قانون ہے. لیکن جب سزا ہوگی تو ان کے کنٹری قانون سے ہوگی. ہم نے پوری دنیا میں ہم نے کہا ہماری کیا، ہم نے اب قلم اٹھائیے اور لکھیے. حضرت جسٹس صاحب میں آپ کی تھوڑی توجہ چاہوں گا اس بار. آپ کے سامنے بڑے کیس آئے ہیں. ہم نے پوری دنیا میں لڑکیوں کو لے کر، معذرت چاہتا ہوں میں تھوڑا سا بات کرنے کی کوشش کروں گا دبا کے، لڑکیوں کے بارے میں جو قانون بنے ہیں اس میں ایک کنسنٹ ایج ہے. ہم نے انگلینڈ اس وقت 17 میں انگلینڈ میں 14.5 سال کنسنٹ ایج ہے، شادی کی ایج 18 سال. اسپین میں 13.5 سال کی کنسنٹ ایج ہے، شادی کی ایج 18 سال. امریکہ میں 16 سال کی کنسنٹ ایج لیکن شادی کی عمر 18 سال ہے. ہمارے ہندوستان میں جو مرضی والی ایج ہے وہ 16 سال ہے لیکن شادی کی ایج 18 سال ہے. تو ہم نے کہا سر اگر آپ کی بیٹی ہے اور ہندوستان میں رہتی ہے اور 16 سال کی، یا امریکہ میں رہتی ہے اور 14 سال کی، یا اسپین میں رہتی ہے اور 13 سال کی، تو آپ اس ملک کے قانون کے حساب سے اس کو کنسنٹ کی اجازت دیں گے یا اسلامک قانون کے حساب سے اس کا شوہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر عزت سے بھیج دیں گے؟ ہم نے جو آپ کا جواب ہے وہی اسلام. تو اس نے آخر میں کہا کہ میں باقی تو آپ سے کبھی اتفاق نہیں رکھتا ہوں لیکن اس معاملے میں اسلام مانوں گا کہ میں اپنی بیٹی کو اجازت نہیں دوں گا، میں کہوں گا شادی کر کے. میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، آپ علماء دین ہمارے، ہم لوگ بہت اسلام نہیں جانتے، تھوڑا سا جو سوشل ایشوز ہیں ہمارے قوم کے اس میں اگر بولنا شروع کیجیے تو گلی محلوں میں جو لوگ ہم کو، ہمارے مسلمان بچوں کو، بچیوں کو ناجائز طریقے سے غلط پوائنٹ نکال کر دبانے کی اور بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ اس سے بہت حد تک چھٹکارا پا لیں گے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے جہاں تک میری آواز پہنچے، باقی بہت ٹائم نہیں لوں گا. سلطان بھائی کتاب میں آپ کی بھیجا رہا ہوں اور اس کو اطمینان سے پڑھوں گا.
اور اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کی کتاب اس سے بہتر آئے اور شاندار کی. اور ابھی ہم لوگ لکھنؤ میں بیٹھ کر اس کی شروعات کر رہے ہیں. آپ نے اس کی اور میں چاہتا ہوں کہ اب اگلی کتاب آپ لکھیں تو اس میں بہت اعلیٰ ترین لوگوں کو بلا کر اور دلی کے کسی اسٹیڈیم میں یا کسی اور بڑے ہال میں آپ اپنی کتاب کا افتتاح کریں. اسی دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.